نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر بل یرید الانسان، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے لیفجر امامہ، تاکہ نافرمانیاں کرتا جائے آگے آگے، یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب آنکھیں پترا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القیامہ کا درس جاری ہے۔ مسئلہ قیامت جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ ویسے قرآن کریم کا جو آخری حصہ ہے اس میں زیادہ تر مسئلہ قیامت ہی کا بیان ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جب ہڈیاں ہماری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے پور پور کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ انسان کو بطور شکوہ کے فرماتے ہیں کہ قیامت بالکل قریب آئی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ یہ گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہے، نافرمانیوں پہ نافرمانی کیا جا رہا ہے، اور گویا کہ یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یوں ہی آگے نافرمانیاں ہی کرتا جائے، چونکہ آخرت کا ایمان اور یقین ہے نہیں، اور جتنا آخرت کا یقین کمزور ہوتا ہے اتنا ہی انسان نافرمانیوں میں آگے بڑھتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یقین آخرت کا، ایمان آخرت کا، یہ نگرانی کرنے والا ہے، کنٹرول کرنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ جب ہم گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ چلا رہے ہوں تو جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے، ہم اشارہ غلط پاس کریں گے چلان ہوگا، ہمیں سزا ملے گی، وہاں ہم احتیاط کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ یہی حال ہے انسان کا بھی۔ اگر آخرت کا یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سزا دے گا، تو انسان غلط قدم نہیں اٹھاتا۔ جتنا آخرت کا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنا انسان گناہوں پر دلیر ہوتا ہے۔
اس لیے اللہ فرماتے ہیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان کا ارادہ یہ ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ فسق و فجور میں لگا رہے، آگے آگے گناہ ہی کرتا رہے، چونکہ عقیدہ قیامت تو کمزور ہے۔ لیفجر، فجور، فجور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانیوں کو۔ اور وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے کر جائیں؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف کرے گا، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ 3 نشانیاں ہیں، اور چوتھی نشانی فرمائی اذا خاصم فجرا، کہ جب وہ جھگڑا کرے گا تو گالیاں بکے گا۔ لیفجر امامہ، تو گالیاں بھی انسان کو فجور کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے لیفجر امامہ اذا خاصم فجرا، گالیاں دیتا رہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے، منہ سے جو اول فول آئے بکتا چلا جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص شراب پی کر سر راہ سویا ہوا تھا، ادھر سے کوئی دوسرا بندہ آیا جو بظاہر دیندار تھا، نیک عمل کرنے والا تھا۔ اس نے جب اس نشئی کو اور شرابی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس کو خوب سلواتیں سنانے لگا، گالیاں اتنی دیں کہ ماں بہن ایک کر دی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شرابی نے سر اٹھایا اور اس نے کہا کہ اگر میں نے برا کام کیا ہے تو محترم اچھا کام آپ بھی کوئی نہیں کر رہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ میرے بندے جب برائی سے گزرتے ہیں تو شائستگی سے گزرتے ہیں، تم کتنی بےہودگی کر رہے ہو۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ جناب مجھے شراب پی کر اتنا نشہ نہیں چڑھا جتنا تم کو نیکی کے بعد چڑھا ہوا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے برائی کو روکنے کا؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ گالیاں اور یہ بد زبانی یہ انسان کو فجور کی طرف لے کر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نو مسلم آئے، اسلام قبول کیا، واپس جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال بتائے۔ جاتے جاتے رسول اللہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ایک اور بات سنو، کیا میں تجھے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تیرے سارے دین کی محافظ ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ یہ تو ضرور بتائیں، کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں کہ میری ساری نیکیاں ہی برباد ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ یہ زبان جو ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزانہ صبح کے وقت انسان کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ خیر یہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ بات تو فجور کی ہو رہی تھی، اور ان میں ایک زبان کا بول ہے اور زبان کی گالی ہے جو انسان کو فجور کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور، فرمایا جو جھوٹ ہے یہ بھی فجور کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا انسان کو فجور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد بنائی، یہ اس دھرتی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ جب اہل دنیا نے اللہ کی اولاد بتانی شروع کی ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ پوری کائنات تباہ ہونے پر آ گئی۔ اور دوسرا جھوٹ، جھوٹا رسالت کا دعویٰ، جیسے ایک بے ایمان نے مسیلمہ کذاب، جھوٹا مسیلمہ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اچھا کذب کے مقابلے میں آتا ہے صدق، اس لیے کذاب کے مقابلے میں آیا صدیق۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جہاد ہوا وہ کس کے دور میں ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ تو سچائی انسان کی رہنمائی ہدایت کی طرف کرتی ہے،
اور کذب اور جھوٹ فجور کی طرف کرتا ہے۔ رب فرماتے ہیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ، قیامت سر پہ کھڑی ہے اور انسان فجور کی طرف زور دیے جا رہا ہے، اور جو فجور کرتا ہے وہ بن جاتا ہے فاجر۔ اور فاجر کا انجام کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے سورۃ المطففین میں، کیا فرمایا؟ فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کا ٹھکانہ سجین ہے۔ جیل کو کہتے ہیں سجن، جیسا سورہ یوسف میں رب السجن احب الیہ، سجن کا معنی جیل، اور سجین بھی ایک جیل ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں سجن اور سجین میں ایک فرق یہ ہے کہ سجن اس جیل کو کہتے ہیں جس کی ایک حد ہے، 10 سال قید ہے، 20 سال قید ہے، عمر قید ہے، آخر حد تو ہے نا، مر جائے گا تو ختم ہو جائے گی، یہ ہے سجن۔ اور جس جیل میں کوئی حد نہ ہو بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، اس کو کہتے ہیں سجین۔ فرمایا جو فجور میں آگے بڑھتا گیا وہ پھر سجین میں جائے گا، جہاں سے اس کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ میں جھوٹ سے بچائے، اللہ میں فجور سے بچائے۔ سچا ایمان جس کے اندر آیا اس نے پھر جان کی پرواہ نہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو فرعون نے دھمکایا، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا۔ انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، تو کر لے جو کچھ کرنا ہے۔ سچا ایمان لایا آسیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرعون کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا کسی الہ کو نہیں جانتا۔ اور اسی کی گھر والی حضرت آسیہ کہتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں کہتی ہوں اس دھرتی پر اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اب وہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ آسیہ پہ فرعون ظلم ڈھا رہا ہے اور وہ دل ہی دل میں رب کو پکار رہی ہے۔ سچوں کی باتیں بھی سچی ہوتی ہیں۔ احد کے میدان میں اصحاب رسول زخموں سے چورو چور ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، کافروں نے کہا ڈر جاؤ، کافر پھر جمع ہو رہے ہیں تمہارے مقابلے میں۔ وہ ڈرے کوئی نہ بلکہ ان کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جواب میں انہوں نے یہ کہا سارے جہان کے کافر کٹھے ہو جائے ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ سچے لوگ تھے، لیکن فرمایا انسان سچ کی بجائے فجور کی طرف زیادہ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ سچے تو وہ تھے نا جنہوں نے گھر کا سارا سامان لٹا دیا، سچے تو وہ تھے جنہوں نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اشارے پر قبول کر دیا، قربان کر دیا۔ خیر آگے اللہ فرماتے ہیں فجور کرتا ہے، نافرمانیاں انسان کرتا ہے، اور کہتا کیا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، دن بتاؤ جی، تاریخ بتاؤ، قیامت کس تاریخ کو آنے والی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاریخ کا علم کسی کو نہیں دیا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، فیما انت من ذکراہا، اے میرے محبوب اس کا آپ سے اس سوال کا آپ کے ساتھ کیا تعلق، انما انت منذر من یخشاہا، ہم نے تو آپ کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کا کام تو ڈرانا ہے قیامت سے، وہ تو آپ ڈرا رہے ہیں۔ باقی تاریخ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا اکاد اخفیہا، یہ میں نے مخفی رکھی ہے، کسی کو نہیں بتانی۔ خیر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پوچھتا ہے انسان کہ قیامت کب آئے گی۔ حدیث جبرائیل بڑی مشہور حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا سوال کرنے والا اور جس سے کیا جا رہا ہے
سائل اور مسئول عنہا دونوں برابر ہیں۔ کہا جی اس کی کوئی نشانیاں بتاؤ۔ آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا۔ اب وقت نہیں ہے، قیامت کی مختصر نشانیاں بھی ہیں نا، چھوٹی نشانیاں، کہ اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں گی اور بے حیائی عام ہو جائے گی۔ عورتیں ایسی ہوں گی عاریات مائلات ممیلات کاسیات، کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی ننگی، برائی کی دعوت دینے والی۔ مساجد میں شور بپا ہو جائے گا، عبادت کم شور زیادہ۔ آج یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت ایسے اکٹھے ہیں جیسے یہ انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات میں سے ایک لقب نبی الساعہ، قیامت والا نبی بھی ہے، کیونکہ آپ کے بعد قیامت ہے اور کوئی نبی نہیں۔ تو یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ ایک ہے قیامت کی بڑی نشانیاں، جیسے دجال کا ظہور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جمعہ والدین سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، اور جیسے اللہ معاف فرمائے آج کل حالات بنے ہیں، آئے روز فتنے، اور ابھی آج کل یہ چند دنوں میں بڑے بڑے جید علماء کرام اچانک دنیا سے اٹھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا علماء کے اٹھائے جانے سے۔ علماء کو اللہ اٹھا لے گا تو گویا علم اٹھ جائے گا۔ تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں اور میرے سامعین و ناظرین، بالکل فکر کی ضرورت ہے۔ قیامت کی اکثر نشانیاں آ چکی ہیں، بس دجال والی باقی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول باقی ہے، یاجوج ماجوج کا اترنا باقی ہے۔ انشاءاللہ تفصیلی بات ان علامات قیامت ایک موضوع پر جب آئے گی تو تفصیلی بات ہوگی۔ زمین سے ایک دابہ نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا، اور پھر بڑی نشانی سورج مغرب سے طلوع ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ساری دنیا کو اللہ برباد کر دیں گے۔ بارک اللہ فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ تو سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں پھترا جائیں گی،